وہ دور سے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ خالی ٹیبل پر سر بازوؤں پر رکھے وہ آرام سے لیٹی تھی، جبکہ اس کے لیئر کٹ بال واپس لمبے ہو چکے تھے، جو کہ کمر سے ایک سائڈ پر گرے ہوا میں جھول رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل کرسی پر براجمان ہوا۔ آہٹ سن کر عشا نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص ڈریس میں ملبوس، آنکھوں پر گوگلز لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے آرام سے بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ مرحبا، کیسے ہو؟ تم کیسی ہو؟ کبھی میرے سوال کا جواب بھی دے دیا کرو۔ اگر غور کرو تو میں نے تمہارے سوال کا جواب ہی دیا ہے، سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ تمہاری باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، کوشش کرو گی تو آ جائیں گی۔ وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو آرام سے بیٹھا نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کر رہا تھا۔ وہ فلیٹ کیوں چھوڑا بتائے بغیر؟ میں نے تمہیں اتنی کالز کی پر تم نے ایک بھی ریسیو نہیں کی، وہ ناک سکیڑتے بول رہی تھی۔ اس پر سلطان کو ہادی پر غصہ آیا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی ہادی نے سلطان کا فون اس سے لے کر بند کر دیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا ضبط کر گیا۔ یقیناً ہادی اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا سر پھوڑنے میں دیر نہ لگاتا۔ میں کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ جانتی ہوں، بہت مصروف ہو تم۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ سلطان نے آئی برو اٹھا کر اسے متوجہ کیا۔ مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ تمہیں یاد ہے جس دن ہم ساتھ میں واپس فلیٹ جا رہے تھے تو ایسا لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ایسا روز ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ سلطان نے غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں میچ لیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے دشمنوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس دن وہ اسی کا پیچھا کر رہا تھا، مگر عشا کی وجہ سے وہ سلطان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مگر تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، وہ نارمل انداز میں بولا۔ میں اتنی پاگل بھی نہیں ہوں۔ کوئی اگر آپ کا پیچھا کر رہا ہو تو کوئی چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے گا، وہ خفگی سے بولی۔ کافی سمجھدار جو ہو، وہ طنز کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا گھر پر رہنا، مطلب میری بات نہیں مانی۔ میں بس ایک دفعہ باہر گئی تھی۔ وہ اس کے غصے سے بھرے چہرے کی طرف دیکھتے آہستہ سے بولی۔ اور آرفن کیئر؟ وہ اس کی بات سنتا نیم آنکھیں کھولے بنا حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے تو مت دیکھیں، وہ اس کی نظروں سے گڑبڑائی ہوئی بولی۔ اور کیسے دیکھوں؟ وہ اسی پوزیشن میں تھا۔ اچھا، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ سن رہا ہوں۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے۔ اور وہ کہاں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ پھر عشا نے گزرے دنوں ہونے والے ہر ایک ایکٹیویٹی تفصیل سے سلطان کے گوش گزار کی، جسے وہ بغور سنتا بنا پلکیں جھپکے اسے تک تک دیکھ رہا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ آج اس کی وہی باتیں سن کر تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ تم تو کافی بہادر ہو گئی ہو۔ ہاں نا، اب مجھے بہادر ہونا بھی پڑے گا، وہ بال جھٹکتے بولی۔ ویسے ہی جیسے ڈر کے مارے فلیٹ چینج کیا، وہ طنز کر رہا تھا۔ جی نہیں، میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، وہ تو بس، وہ چہرہ دوسری طرف موڑے سمندر میں دیکھنے لگی۔ مقابل شخص کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ پھر سے نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح بہت غور سے اس کی ہر ایک بات سن رہا تھا، مگر اس دفعہ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کے
بدلتے سٹائل، چہرے کا بدلتا ہر زاویہ۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے انگلی سے داڑھی کو رب کرتا دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہنا کو ایک فیملی مل گئی ہے، میں اس کے لیے بہت خوش ہوں۔ کم سے کم اسے زندگی کی سخت آزمائشوں میں ایک مضبوط سپورٹ درکار ہو گئی ہے اور وہ ایک آزاد زندگی گزار سکے گی۔ تم آزاد نہیں ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، عشا نے دھیرے سے جواب دیا۔ آزادی کیا ہوتی ہے تمہارے نزدیک؟ سلطان نے واپس سوال کیا۔ ایک آزاد زندگی وہ ہوتی ہے جس میں ہم ایک محفوظ اور مضبوط سپورٹ کے حالے میں اپنی تمام تر خواہشات اور زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کو بنا کسی ڈر کے فیس کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے ہر قدم پر، ہر موڑ پر۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ انتہائی غور سے اسی پوزیشن میں بیٹھا بس سن رہا تھا۔ کیا تم آزاد نہیں ہو؟ شاید نہیں، کیونکہ میں ہر وقت ایک ڈر میں رہتی ہوں۔ کیسا ڈر؟ میں کہیں باہر خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ ایسا ہو جائے گا جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ جب میں اکیلے سڑک پر چلتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میں گھر تک محفوظ پہنچ پاؤں گی یا نہیں۔ لیکن میں افسردہ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی فکر ہے، کیونکہ میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے ان بیکار کی سوچوں سے دور ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا ہو جسے تمہارے ہونے سے فرق پڑتا ہو تو وہ جو اپنی بات مکمل کر کے اپنے سے دور لگے خوبصورت باسفورس برج کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی بات پر گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ تو میں اس کے لیے خود کو محفوظ رکھوں گی، دھیرے سے کہتی وہ دوبارہ رخ اسی جانب کر گئی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی لاجواب کر دیتی تھی۔ وقت کا پتہ ان دو نفوس کو تب لگا جب شام نے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور چاروں طرف خوبصورت روشنیوں نے اپنے پر پھیلا لیے۔ شام بہت خوبصورت بھی ہوتی ہے مگر اداس بھی۔ ڈوبتا سورج ایک بہت خوبصورت اجالے اور خوشیوں سے بھرپور دن کو لے ڈوبتا ہے۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ عارضی ہے۔ وہ ہم سے بچھڑ جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان سے بچھڑ جائیں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تب بے بس ہو جاتا ہے جب وہ اپنی پسندیدہ کسی چیز کو یا شخصیت کو کھو دے۔ وہ دھیرے سے بولی، تم نے کیا کھویا ہے اپنی زندگی میں؟ سلطان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ زیادہ تو نہیں تھا، ہاں مگر ایک نشانی تھی، ایک، صرف ایک، جو میں نے کھو دی۔ وہ افسردگی سے بول رہی تھی۔ کون سی نشانی؟ ایک رنگ، وہ مجھے بہت عزیز تھی، کبھی سوچا نہیں تھا میں اسے کھو دوں گی۔ وہ سلطان کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پاس ہے، مگر وہ نظریں چراتا اپنے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا تھا اس رنگ میں جو تمہیں وہ اتنی عزیز تھی؟ وہ میری ماں کی تھی، آخری نشانی۔ وہ اسی طرح سے اسے دیکھتے بولی۔
سلطان نے اس کی طرف دیکھا تو نظریں سیدھا اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کچھ پل وہ بنا پلکیں جھپکے بغور اسے دیکھتا رہا۔ اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں اس خوبصورت سی انگوٹھی سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی انگلی کی نوک پر رکھے گھما رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے واپس نہ دے سکا۔ چلو گھر چھوڑ دیتا ہوں، کہتا وہ کیز اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عشا اسبات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلا تو کافی شام ہو چکی تھی۔ سلطان ایک نظر اپنے چاروں طرف دوڑاتا۔ کار کا دروازہ اس کے لیے کھولے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کوئی بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ اس پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے، سو اب اسے پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ وہ اسے اپنے لیے اپنے نئے گھر کا ایڈریس سمجھا رہی تھی، جو وہ اسبات میں سر ہلاتا ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر سلطان نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جو دیکھنے میں ہی کافی چھوٹا لگ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ وہ کس لیے؟ گھر تک چھوڑنے کے لیے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر بیک سائڈ پر پڑے شاپنگ بیگ کو اٹھایا اور عشا کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بیگ کی طرف دیکھتی بولی۔ اسے کھولنے پر وہ خوبصورت سا بلیک کلر کا اسکارف نظر نکلا۔ واؤ، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ایک احمقانہ سا سوال پوچھ رہی تھی۔ میرے لیے، سلطان نے آئیبرو اٹھا کر کہا۔ کیا؟ اب تم اسکارف اوڑھو گے؟ اب وہ اسے مزید تنگ کر رہی تھی۔ ہاں، اگر تم نہیں اوڑھو گی تو مجھے ہی اوڑھنا پڑے گا۔ عشا نے ایک بھرپور کہکا لگایا، مگر وہ سیریس منہ بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے۔ وہ اسکارف کے کناروں پر لگے بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے موتیوں پر انگلی پھیرتی بولی۔ مگر مجھے اسکارف اوڑھنا نہیں آتا۔ جو سچ تھا وہ تو نماز کے لیے بھی عبایا پہنتی تھی، جو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ساتھ ہی پہنا جا سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے کبھی نہیں پہنا اسے۔ لاؤ میں پہنا دیتا ہوں۔ سلطان اس کے ہاتھ سے اسکارف پکڑ کر کھول چکا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اسکارف کو ہوا میں پھیلا کر اس کے کندھے کے پیچھے سے گھماتے ہوئے سر پر رکھا اور دونوں پلوؤں کو آگے کرتے لیفٹ والے کو پکڑ کر رائٹ کندھے پر اور رائٹ والے کو لیفٹ کندھے پر رکھ دیا اور اس کے چہرے کے گرد پر بڑے ہوئے کپڑے کو ہاتھوں میں فولڈ کرتے گالوں کے اندر کی طرف کو دور کر دیا۔ اپنا کام مکمل کر کے جب اس نے اسے دیکھا تو نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ نکھرا شفاف چہرہ اس کالے رنگ کے اسکارف میں کسی چاند کی طرح کھل رہا تھا۔ وہ یکٹک سلطان کو اور اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ توقع تو بالکل نہیں کر رہی تھی، مگر اس نے یہ سب اتنی جلدی کیا کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہا تھا۔ جس سے نظریں چراتی وہ پلکیں جھپکنا کار کے سائڈ مرر میں اپنا آپ دیکھنے لگی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ سیدھی ہوتی ایک ہاتھ میں اسکارف کا پلو پکڑے چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا ایک دم حال میں آیا۔ خوبصورت، ایک نظر دیکھ کر کہتا وہ رخ دوسری جانب موڑ گیا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے۔ ہمیشہ کی طرح خود کو سنبھال گیا۔ بہت شکریہ مسٹر ابدر، یہ واقعی بہت پیارا ہے، اسے پہنا کرو جب بھی باہر جاؤ۔ وہ چہرہ موڑے باہر دیکھتے بول رہا تھا۔ ہاں ضرور، اب تم نے اوڑھنا سکھا دیا ہے تو اب ضرور پہنا کروں گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ بہت بولتی ہو تم، اس نے چڑھ کر کہا۔ ہاں نا، کسی کے کام کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر ہم نہ کریں تو کتنا برا لگتا ہے، چاہے سامنے والے کو پسند نہ بھی ہو، پھر بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ شکری اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ بہت بولتی ہو تم، سلطان نے آئی برو اٹھاتے ہوئے کہا، اور بہت کم بولتے ہو تم۔ کم بولنا اچھی بات ہے۔ ہاں ہے تو، مگر نہ بولنا اچھی بات نہیں، اور تم اتنا سا جواب دیتے ہو۔ وہ انگلی اور انگوٹھے کو ساتھ ملائے، اس کی جانب کیے بولی، اور ہمیشہ کی طرح اس خڑوس کو مسکراہٹ چھو گئی۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، سلطان نے بنا اسے دیکھے کہا۔ تم بھی، اور سلو ڈرائیو کیا کرو۔ وہ مسکرا دیا، اور ہاں، وہ باہر نکلتے رکی۔ اب کیا رہ گیا؟ سلطان نے اسے دیکھتے کہا۔ اس کے لیے بہت شکریہ۔ وہ اسکارف کی طرف اشارہ کرتی مسکراتی ہوئی چل دی، اور وہ نہ میں گردن ہلاتا ہمیشہ کی طرح اسے گھر تک جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے آپ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کالے رنگ کا اسکارف اس پر بہت کھل رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر چہرہ گھمائے جائزہ لیتے اسے سوچ رہی تھی، اور مسکرا دی۔ جو بھی تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، جو عشا کو بہت پرسکون احساس دلاتا تھا۔ وہ بنا اسکارف اتارے کچن میں آئی اور بے ترتیب ہوئی چیزوں کو سیٹ کرنے لگی۔ وہ خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے وہ احساس مکمل طور پر گھیر چکا ہے جس سے اب جان چھڑانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اب وہ خود کو خوبصورت احساس کے سپرد کرتی مطمئن سی ہوئی، مگر محبت سننے میں ہی پرسکون دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں یہ بہت تلخ اور اذیت ناک ہوتی ہے۔